قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل فاتوا بکتاب من عند اللہ، کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اسی کی پیروی کروں گا۔ کانفیڈنس ہے کہ اچھا یہ کتاب اچھی نہیں لگ رہی تو پھر اس سے اچھی لے آؤ۔ یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جس کو اپنی کوالٹی پر اعتماد ہو۔ پھر اگر وہ تیری نہ مانے تو یقین کر لے کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بہکاوا اور کون ہو سکتا ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو بغیر اللہ کی رہنمائی کے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیتیں تو ٹیکسٹ کے ساتھ چلی رہی ہیں، لیکن اس کو پڑھتے ہوئے ایک دم خیال آ گیا کہ آج رشتوں کے نہ ہونے یا غلط رشتے چوز ہونے کے پیچھے ایک بہت بڑی چیز خواہشات ہیں۔ آج ماں باپ کی بھی یہی خواہش ہے کہ بیٹیوں کو جو بیاہنے آئیں وہ اس کو سونے میں تول کر لے جائیں، اور بیٹوں والوں کی بھی یہی کچھ خواہشات دکھتی ہیں کہ جو لڑکی آئے بس سمجھ لیجئے کہ سارے خاندان کو اسپانسر کر دے۔ آرٹیفیشل تھنگز ہے، جو شروع کا آپ کو چارٹ دیا ہوا ہے اس کو دل پہ لکھ لیجئے، بے جا توقعات ہیں۔ آج اتنا خراب ماحول ہو چکا ہے کہ یقین کیجئے آج ہم کیوں تبلیغ نہیں کر پاتے، آج کیوں دعویٰ نہیں ہو رہی، کیونکہ اپنے گھروں میں مسئلے ہیں، پواڑے پڑے ہوئے ہیں، جھگڑے ہیں، لڑائیاں پڑی ہیں، 4 بچوں میں سے ایک کے ساتھ یہ مسئلہ، دوسرے کے ساتھ یہ مسئلہ۔ کبھی آپ نے لفظ ڈائیورس سنا تھا؟ ہمارے بڑے کہتے تھے اگر کہیں قتل ہوتا تھا تو اس دن آندھی چلتی تھی، لال آندھی، تو لوگ سمجھ لیتے تھے کہ آج کوئی مارا گیا۔ اسی طرح اگر کسی جگہ کوئی گھر ٹوٹتا تھا تو ایسے لگتا تھا دیوار گر گئی ہے کسی کی۔ آج ایسے ٹوٹتا ہے جیسے بسکٹ توڑ لیجیے آپ، ٹوٹتے بھی ہیں، جڑتے بھی ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جوڑ۔ تو خدا را اپنے آپ کو کسی بڑے کام میں لگائیے، اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کو اتنا اہم نہ سمجھیے کہ اس کی وجہ سے آپ کی نماز روزہ بھی چلا جائے۔ اگر آپ سنجیدگی کے ساتھ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، میں ہر سال ہی یہ بات سناتی ہوں، مجھے خود بھی بہت اس سے فائدہ ہوا کہ ایک عالم دین کے پاس ایک ان کے دوست جو تبلیغ سے منسلک تھے، دعوت کا کام کرتے تھے، تو اپنا دکھ بیان کرنے لگے کہ میری بیٹی روٹھ کے گھر آ گئی ہے، کیا کروں؟ انہوں نے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے، داماد کیسا ہے، کیا اس میں قرآن، سنت، نماز، روزہ نہیں؟ کہتے نہیں بہت اچھا ہے، مسئلہ کہ عادتیں نہیں ملتی، تو اب میں کیا کروں، کیا بیٹی کو واپس رکھوں، اور یہ وہ جو بھی آپ کو اندازہ تو ہوگا۔ تو یہ کہنے لگے کہ میں نے اس کو کہا کہ دیکھو بھائی، اب تمہارے پاس 2 راستے ہیں، اگر تو تم بیٹی کا باپ بن کے جینا چاہتے ہو نا، تو پھر تو واقعی ادھر سے بلاؤ، ادھر سے لاؤ، اس لڑکے کو بلاؤ، اس کے خاندان کو بلاؤ، خوب بیٹھ کے ہوں، لمبی چوڑی باتیں کرو، نہیں بات بنتی طلاق دلاؤ، پھر بیٹی کا نیا رشتہ ڈھونڈو، پھر اس کے نئی جگہ شادی کرو، تو تم اسی کاموں میں پڑے رہو۔ اور عموماً یہی کیا ہوتا ہے دنیا میں۔ دوسری صورت ہے کہ تم ایک مبلغ بنو، تبلیغ کرتے ہو، تم اللہ کے نبی کے نمائندے ہو، تو پھر تم کیا کرو کہ بیٹی سے کہہ دو بیٹا میں نے اپنی حیثیت سے، اپنی عقل سمجھ سے تمہیں ایک اچھا انسان ڈھونڈ کے دیا، اب اسی کے ساتھ گزارا کرو، میں مصروف ہوں، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، ان کو ان کے حال پہ ڈال دو، میاں بیوی خود جانے۔ یہ ہے آج کے دور کا ایشو۔ آپ اگر ایک داعی دین بن کے، ایک مصروف انسان بن کے اپنے بچوں کے رشتے کریں گے نا، اللہ کی مدد ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے انہیں کہ اب آپ خود بھگتیں، یہ جو ہر وقت کی ہماری انوالومنٹ اور ہر وقت کا پیچھا کرنا ہے نا، یہ بھی بہت مسئلہ پیدا کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ جو اللہ کے کام کرتا ہے اللہ ان کے کام کرتا ہے۔ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں سورہ حج میں کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بے غم کر دے۔ ایک دعا مانگنا شروع کر دیں آج سے، اللہ مجھے سارے غموں سے بے غم کر کے ایک غم لگا دے کہ لوگ اس خوبصورت دین کو سمجھے بغیر دنیا سے کیوں جا رہے ہیں۔ بس پھر آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کے کام وہاں سے کرے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔